حال شروع ہو چکا تھا، ماضی ماضی میں جا پہنچا، اور پھر وہی سب ہوا تھا جو وہ اور برہان کر رہے تھے۔ الاف کے ساتھ دانستہ ملاقات اسے اس بات کا یقین دلانا کہ وہ اسے ڈھونڈ چکی ہے، اور ان ایکٹرز کو ہوسٹیجز بنا کر پیش کرنا سب پلانڈ تھا۔ بس وہ چار لوگ ہی تھے جو اصل میں کڈنیپ ہوئے تھے، باقی تو سب انہی کے ساتھ ہی تھے۔ برہان لیپ ٹاپ کو بند کر کے اٹھا، کوٹ کو جھٹکا دیا اور سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے بیسمنٹ میں آ گیا جہاں یرغمال موجود تھے۔ کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ وہ متوازن لہجے میں دریافت کر رہا تھا، نظر سب پر دوڑائی اور اس بپھرے ہوئے لڑکے کو دیکھنے لگا جس کا سانس مزاحمت کے سبب پھول چکا تھا۔ کوئی حد کراس کرنے کی صحیح کر رہا ہے باس، اس نے ہاتھا پائی کی ہے۔ سیاہ فام گارڈ نے بازو سے اس لڑکے کی گردن دبوچی ہوئی تھی، وہ لہو لہان تھا، گارڈ نہیں لڑکا۔ اس کے سر پر سے خون لکیر کی مانند گر رہا تھا، آنکھ سوجی ہوئی تھی اور کپڑے پھٹے ہوئے۔ ایسا کیا ایسا کیا اس نے؟ دیکھوں تو میں بھی۔ وہ کرسی کھینچ کر ان دونوں کے سامنے لایا اور آگے ہو کر اس پر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکا ابھی بھی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کچھ کر ڈالے۔ تم سب مارے جاؤ گے، کوئی نہیں بچے گا، وہ اردو میں چیخ رہا تھا جبکہ سیاہ فام گارڈ اس زبان سے ناآشنا تھا۔ برہان نے ایک نگاہ اس گارڈ پر ڈالی جو گرفت مزید سخت کر چکا تھا، اور باقی کی عوام پر جن کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ اس کی بات سن کر برہان نے گہرا سانس لیا اور توقف کے بعد بولا، میں بھی زمین ذات سے یہی کہتا ہوں۔ زمین ذات کا نام ایبک ہے، یہ بات یہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔ برہان کا نام برہان ہے، یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے سب یہاں باس ہی کہتے تھے کہ کوئی نہیں بچے گا، کوئی کچھ نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اور تم جانتے ہو وہ کیا کہتا ہے؟ برہان کی بھویں آپس میں ملی تھیں، انداز ہر درجہ سنجیدہ تھا۔ اس لڑکے نے مزاحمت کرنا چھوڑ دی تھی، وہ اب چیخ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ کہتا ہے سو واٹ؟ اس کی آواز سرگوشی نما تھی، اس کی آنکھوں میں ایبک کا چہرہ تھا، وہ ایبک جو ہوڈ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے سر کو جھکائے چل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کے قدم گن رہی تھیں، سیاہ جوگرز کے تسمے کس کر بندھے تھے، وہ ان تسموں کی گروں میں الجھ گیا جیسے زندگی کی گروں میں الجھا تھا۔ اس کی الجھن مزید بڑھی جب کسی اور کے قدم بھی اس کے قدموں کے ساتھ ملنے لگے تھے۔ کاؤ کوٹ شوز، وہ سفید تھے، گائے کی کھال سے بنے، لیکن اس پر کہیں کہیں سیاہ دھبے موجود تھے۔ چھوٹے چھوٹے گائے کی کھال کے جو بال تھے وہ قدرے چمکیلے تھے۔ شوز بالکل سادہ تھے، اس پر کچھ بھی مزید نہیں تھا، ہوتا تو شاید اس جوتے کی خوبصورتی برقرار نہ رہتی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ہو۔ آواز پر ایوک نے سر نہیں اٹھایا، منہ پر لگے ماسک اور سر پر جمی ہوڈ کے ساتھ وہ گراؤنڈ کے چکر لگائے جا رہا تھا۔ سرمئی زمین پیچھے چھوٹ رہی تھی اور وہ دونوں آگے بڑھ رہے تھے۔ ہم کہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ اس نے رفتار نہیں بدلی تھی، وہ بس چلتے چلتے مڑ گیا تھا۔ الاف کے سیاہ کرش ٹراؤزر اور کاؤ شوز والے پاؤں بھی مڑ گئے تھے، وہ دونوں آگے پیچھے اس گارڈن سے باہر آئے تھے۔ ایبک نے کار کا دروازہ اس کے لیے کھولا، وہ سینے پر ہاتھ باندھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ کر رکی، جو اب بھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہیے، تم خطرناک ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو۔ بیگانی آواز، انجانا لہجہ، بے نیازی جھلکاتا وجود۔ ایبک نے نگاہوں کو آہستہ آہستہ اوپر کی جانب اٹھایا۔ اس کے کاؤ شوز میں قید پاؤں سے اوپر سیاہ کھلا ٹراؤزر تھا، اس سے تھوڑا سا اوپر جاؤ تو وہاں سیاہ ٹاپ پر ڈارک براؤن رنگوں سے زمین کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ جو اس نے کوٹ پہن رکھا تھا وہ جوتے جیسا ہی تھا، سفید فر والا، کہیں کہیں سیاہ دھبوں کے ساتھ۔ کان میں ایک لمبا دھاگوں والا ایئر رنگ جو پورا بھورا تھا لیکن گول سرکل، جس میں سے دھاگے نکل رہے تھے، وہ سیاہ تھے۔ بالوں کی اونچی پونی اور چہرے پر سنجیدگی۔ کیا یہ وہی الاف تھی جسے وہ جانتا تھا، جو اسے جانتی تھی، جسے وہ محبت کرتا تھا؟ اور وہ نہیں، یہ وہ نہیں تھی۔ ہوتی تو فوراً اس کا نام پکار اٹھتی۔ اس کے دل کو دھکا لگا اور دکھ بھی ہوا، کیونکہ اب وہ بدل چکی تھی۔ مغربیت کی جھلک اس میں رچ گئی تھی جو کہ ایبک کو بالکل پسند نہیں آئی۔ 10 سال بیت گئے، 10 سالوں میں وہ کیسے اسے بھول گئی؟
جہاں اسے زندہ و صحیح دیکھ کر اس کا دل سجدہ شکر کر رہا تھا، وہیں وہ دکھ سے نڈھال بھی ہو گیا کیونکہ سامنے والی بدل چکی تھی، بالکل بدل چکی تھی۔ مجھے فالو کرو، ہلکی سی آواز کے ساتھ اس نے یہ الفاظ دہرائے۔ سامنے والے کے تاثرات ہنوز وہی رہے جو پہلے تھے۔ کچھ بھی کہے بنا وہ اپنی کار کی جانب بڑھی تھی۔ جانے پہچانے راستوں پر دوڑنے کے بعد ان کی کار جیسنز اسٹیک ہاؤس کے سامنے آ کر رکی۔ ایبک نے گاڑی میں سے نکلنے سے پہلے چہرے پر سے ماسک اتار کر ڈیش بورڈ پر ڈالا، ہڈ بھی سر پر سے اتار کر پیچھے گرا دی۔ بیک ویو مرر میں وہ خود کے سپاٹ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اسے کھولیں، گہرا سانس بھر کر چھوڑا اور نیچے اتر آیا۔ وہ پہلے ہی وہاں کھڑی تھی، دونوں آگے پیچھے اندر گئے تھے۔ قدرے کونے والی میز کے پاس رک کر ایلاف نے اپنا بیگ نیچے رکھا۔ ایبک اس کے لیے کرسی کھینچ چکا تھا۔ وہ اپنا کوٹ درست کرتی ہوئی اس پر بیٹھی۔ ایبک بھی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے آج تم سے سب سننا ہے۔ وہ جہاں بیٹھے تھے وہاں شیشے کی دیوار تھی۔ وہ ایک عام شیشہ تھا جس میں وہ دونوں خود کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ چونکہ ایبک کے سامنے ایک بڑا سارا انڈور پلانٹ تھا اس لیے وہ دکھنے سے قاصر تھا۔ ہاں، ایلاف کا سائڈ پوز بہت آسانی سے اس شیشے میں سے ریفلیکٹ ہو رہا تھا۔ جیسے کافی آرڈر کرنے کے بعد وہ ایلاف کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو انجانی آواز، انجانی نظروں اور انجانے حوالے کے ساتھ اس کے ساتھ سامنے موجود تھی اور اسے کہہ رہی تھی، جیسے میں نے تمہیں کیسے ڈھونڈا، جیسے تم مجھ تک کیسے پہنچے، جیسے میں سب میں کیوں انوالو کی گئی ہوں، جیسے جو تم کر رہے ہو وہ سب کیا ہے۔ سب سننا ہے مجھے، سب جاننا ہے۔ کرسی کی بیک پر وزن ڈالے، سینے پر بازو باندھے بیٹھی لڑکی سب ہو سکتی تھی، اس کی ایلاف نہیں۔ ایبک ناک میں سے آواز کے ساتھ سانس چھوڑ کر مسکرایا اور دونوں ہاتھ میز باندھ کر میز پر آگے کو جھکا۔ اس کے آگے ہونے سے کرسی بھی تھوڑی کھنچ کر آگے ہوئی تھی۔ یہ سوالات کچھ زیادہ نہیں ہیں؟ سر کو تھوڑا سا ٹیڑھا کیے وہ اس کی بھوری آنکھوں میں سمائے پوچھ رہا تھا۔ ایلاف کی مسکارے میں چھپی پلکیں جھپک کر پھر اٹھیں۔ وہ گردن موڑ کر دائیں جانب نظر ڈالنے کے بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ لائٹ براؤن گلو سے ڈھکے اس کے ہونٹ ہولے سے ہلے۔ حالانکہ سب کا جواب ایک ہے۔ سب بدلا تھا لیکن اس کا سینس آف ہیومر نہیں۔ وہ آج بھی لاجواب کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ کافی سرو کی جانے لگی۔ اس کی خوشبو میں اشتہا تھی۔ گول کھلے سفید کپ، ویسی ہی بے داغ سفید پرچ۔ کپ کے کناروں، ہینڈل اور پرچ کے کناروں پر اسٹیل رنگ کی ہیڈ لائنز تھیں، جس سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایلاف نے کافی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہاتھ تو ایبک نے بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ تو بس اسے سن رہا تھا، جو سننے کے لیے وہ آج یہاں موجود تھا۔ اس ایک جواب میں بھی صدیاں بیت جانی ہیں محترمہ۔ تکلیف دہ جوابوں کی اذیت کو تم جیسے برگر کیا جانے۔ وہ بھی مسکرائی۔ کافی ٹھنڈی ہو رہی تھی لیکن کسے پرواہ تھی؟ وہ دونوں تو یہاں بات کرنے آئے تھے، کافی پینے تھوڑی۔ ایک مغربی انسان کو طنز کرتے ہوئے پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ اچھا لگا سن کر مسٹر زمین زاد۔ اور وہ اذیت کتنی بڑی ہوتی ہے جس میں آپ کا چاہنے والا آپ کو ہی بھول جائے، نام تک یاد نہ رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ مغربی انسانوں کے سینوں میں بھی دل ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی تم جیسے برگر کیا جانے۔ وہ حز اٹھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ بات کرنا ہمیشہ ہی اسے حز میں مبتلا کر دیا کرتا تھا۔ وہ مضبوط ہے، اس نے خود کو مضبوط رہنے دیا۔ سماعتیں اس کی آواز سے سیر ہو رہی تھیں، جن کو سننا کچھ عرصے پہلے تک فقط خواہش بن کر رہ گیا تھا۔ میں جانتی ہوں ساجد کسائی کی موت کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا مقصد کار فرما ہے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے اس بارے میں بھی خاصی تشویش ہے۔ تمہاری تشویش بجا ہے۔ میز پر رکھے گلدان میں سے ایک سفید ٹیولپ لے کر اس نے ایلاف کی طرف بڑھایا۔ دل کی بے ضرر سی خواہش۔ یہ ٹیولپ کچھ سالوں پہلے اس کے لیے کتنا معنی رکھتا تھا اور اب کتنا ہی بے معنی سا تھا۔ ایلاف نے اسے نہیں پکڑا۔ وہ یوں ہی سینے پر بازو باندھے کافی کی ختم ہوتی خوشبو میں بیٹھی تھی۔ ابرو ایبک کی اس حرکت کی وجہ سے اچک گئی تھی۔ اپنے بارے میں انسان کو تشویش میں مبتلا رہنا چاہیے، آنکھیں اور کان بھی کھلے رکھنے چاہیے۔ کب کیا ہو جائے کسے پتا؟ زندگی حالات کو جھیلنے کے لیے کافی چھوٹی ہے۔
बाहर बारिश बरस पड़ी थी। अंदर बैठे नफूस इस बात से अनजान थे। लोगों की चहल-पहल और धीमे सुरों में बजते म्यूजिक ने बारिश की आवाज़ को दाब लिया था, जैसे इंसान को हैवान दाब लेते हैं। तुम यहाँ हो इसका शक मुझे काफ़ी पहले से था। तुम अच्छी तरह गुमराह करना जानते हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम बेकसूर ना निकले, जो कि तुम नहीं हो, तो तुम्हारी मौत बहुत खतरनाक होने वाली है। कुर्सी के बैग को छोड़कर थोड़ा-सा आगे झुकी, वो उसकी आँखों में देख कर कह रही थी। उसकी आँखों की तपिश की वजह से एबी के सर में एक टीस उठी। उसने फ़ौरन से सर झटका। इस वक़्त उसे अपना आप हाज़िर रखना था, तवाज़ुन खोना नहीं था। वाक़ई? फिर तो उस दिन का इंतज़ार रहेगा मुझे। इलाफ उसके एतमाद पर यकदम उलझी। आईब्रोज़ आपस में मिलीं। इन मिली हुई आईब्रोज़ के साथ वो सवालिया निगाहों से उसे देखते हुए वो पूछ रही थी, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तन्हा हो, मैं अपने साथ किसी को भी ला सकती थी। तुम्हें पकड़वा भी सकती थी। कह सकती थी कि बीजिंग की पुलिस जिसे ढूंढने में जोर आजमाई कर रही है वो यहाँ है, मेरे सामने है। एविक ने उसकी बात पर हल्का सा कहका लगाया। उसकी पर्सनैलिटी, बोलने का अंदाज, कपड़े, रवैया कुछ भी तो उसे मुजरिम साबित नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल भी पेशावर मुजरिम नहीं हो सकता। वो बिल्कुल भी गुनहगार नहीं हो सकता। कातिल लफ्ज़ उसके लिए नहीं था। तो फिर क्यों वो सब हो रहा है जो वो कर रहा है? क्या कोई अहम वजह है? हाँ, ऐसा हो सकता है, यकीनन ऐसा ही है। तुम्हें किसी दिन अपने घर इनवाइट करूंगा, ज़रूर आना। पता है कई सालों से मैं और मेरा दोस्त तन्हा रह रहे हैं। औरत के हाथ के खाने का जायका बिल्कुल भूल चुके हैं। ये एज़ाज़ भी किसी-किसी को ही नसीब होता है और जिनको होता है, वो उसकी कदर नहीं करते, काबिले रहम लोग। वो उससे क्या पूछ रही थी और वो क्या जवाब दे रहा था? कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी, हो चुकने के बाद अपना जायका खो चुकी थी। बिल्कुल वैसे जैसे ज़िंदगी मुश्किलात में घिर कर खुद की खूबसूरती खो देती है। मेज़ पर वॉज़ में से निकला ट्यूलिप बेजान सा पड़ा था। हवा में एक नए एयर स्प्रे की खुशबू थी और धीमा चलता म्यूज़िक अनजाने बोलों को फ़िज़ा में बखेर रहा था। इलाफ खड़ी हो गई। ये बात और ये इंसान दोनों इसके लिए नहीं थे, हो ही नहीं सकते थे। मैं चलती हूँ, मुझे लगता है हमें बाद में बात करनी चाहिए। वो भी उसके साथ उठा। मेज़ पर पैसे रखकर वो कॉफ़ी को यूं ही अनछुआ छोड़ गए। वेटर उनके जाते ही भागता हुआ वहां आया। बिल में रकम कम थी, जबकि रखने वाला पैसे दुगने रख कर गया था। कमाल है इन अमीरजादों की भी, रिस्क को ज़ाया करने में मज़ा मिलता है उन्हें। वो ट्रे में कपों को वापस रखे बिल और पैसे जैकेट में रखते हुए मुड़ गया था। रेस्टोरेंट के अहाते से वो जैसे ही बाहर आए, मूसलाधार बारिश उनकी मुंतजिर थी। इलाफ मुड़कर शेड के नीचे चलने लगी, जो कि खास इस सूरत हाल के लिए बनाई गई थी। एबिक उसके पीछे ही था। वो दोनों अपनी अपनी कारों के पास आकर रुके। मतलब मैं ये समझूं अब मुलाकातें होती रहेंगी। देखो मैं थोड़ा फ्लर्टी सा इंसान हूँ, अनकंफर्टेबल ना हो जाना मेरे साथ। वो उसे छेड़ रहा था, साफ दिखता था। इलाफ ने फिर से सीने पर बाजू बांधे और 2 कदम उस तक चलती आई। तुम्हें ऐसा लगता है? वो उसके अंदाज और सवाल पर खम कर गया। बिल्कुल। इलाफ ने अपना दायां हाथ आगे किया। डायमंड रिंग उसकी तीसरी उंगली की जीनत थी। वो इस अंगूठी को देखते हुए कह रही थी, इसका हवाला तो नहीं देना चाहती क्योंकि मुझ में अच्छे अच्छों को पिछाड़ने की सलाहियत है। एबिक ने भवें उचकाते हुए माथे पर बल डालकर उसे सराहा। लेकिन फिर भी बता देती हूँ, ये अंगूठी जिस शख्स ने मुझे पहनाई है वो मेरे लिए खासा सरफिरा है। तुम्हारा जीना हराम कर सकता है, सो अपनी फ्लर्टेशनशिप किसी और के लिए संभाल कर रखो। मेरे दाएं बाएं बहुत मजबूत हाथों का घेरा है। इसे मैं धमकी समझूं? अंगूठी पर नजर पड़ते ही उसके सर में दूसरी टीस उठी थी। नहीं एबी, कभी नहीं। अभी कुछ देर नहीं, प्लीज। वार्निंग भी कह सकते हो। साफ शफाफ जमीन को पीछे छोड़कर वो मुड़ी। अभी उसने दरवाजा खोला ही था कि पीछे से आती आवाज ने उसके कदम जकड़ लिए। वो तहय्युर के साथ मुड़ी थी। तुमने वो शेर सुना है, हम जमीन जात ना होते तो सितारे होते? वो मुड़कर उसे देख रही थी, जिसको पूरे 31 दिन देखती चली आई थी। ये वो अल्फाज थे, ये वो आवाज़ थी, यही वो अंदाज था जो उसे ख्वाब में हुआ करता था। धूल मट्टी गर्द आलूद आलूद कपड़ों वाला इंसान जिसके सर पर ऊपर से आकर गोली लगती है। हाँ, वही इंसान तो वो था। वो इंसान तो ये अल्फाज दोहराता था जो इस वक्त इस सामने खड़ा इंसान दोहरा रहा था।
कौन हो तुम? खामोश पार्किंग लॉट में उसकी सरसराती सी आवाज गूंजी थी। वो सहूलत से शाने उचका दिया। तुम खुद जान लो। कहने के साथ ही वो गाड़ी में बैठा और उसे रिवर्स करने लगा। पार्किंग लॉट की दूर तक जाती रविश खाली थी। इस खाली रविश पर रिवर्स होती कार में बैठा वो शख्स दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जमाए उसे तक रहा था। जिसने अपनी कार का फ्रंट डोर पकड़ रखा था वो अध खुला था। तुमने कहा था एक वक्त आएगा जब तुम मुझे हरा दोगी। देखो अब कौन हार रहा है। धुंधलके में मध्यम चहकती हुई आवाज उसकी समाज से टकराई थी। नामुकम्मल से होले दिमाग के पर्दे पर जैसे बनने लगे थे। वो खुद से दूर होते इंसान को तके जा रही थी और वो खुद से बहुत दूर मौजूद लड़की पर से नजर नहीं हटा पा रहा था। उसके सर में एक बार फिर से टीस उठी। वक्त आने दो फिर पता चलेगा। वो मुतहैयर सी निगाह नजरें झुका गई। काऊ शूज में से झलक चलकते पांव पर उसकी निगाह थी। एक पल निगाह गिराने के बाद दूसरे पल वो बड़ी मुतज्जिब अंदाज में उसे देखने लगी थी जिसकी कार अब टेढ़ी होकर सड़क पर डल रही थी। ये सब क्या है? वो खुद से सवाल कर रही थी। बंद लब, परेशान आंखें, खोजता दिमाग और खाली दिल। मेरे ख्वाब या फिर तखय्युल की इंतहा। दरवाजे पर से हाथ हटाती वो कार में बैठी कार का बटन पुश करते हुए वो अभी भी पुरतजस्सुस थी। ये इंसान एक मिस्ट्री है और इस मिस्ट्री में वो दूसरों को भी उलझाना चाहता है। मैं इसका प्लान कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं समर भाई को सब बता दूंगी। हाँ, यही ठीक है। पोल्यूशन फैलाती उसकी कार पार्किंग लॉट से निकलती हुई नजर आ रही थी। ये जमीन दो इंसानों की गवाह बन चुकी थी। उन दो इंसानों की जो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन इस बात को जानने से इनकारी थे। 2.5 करोड़ रुपए देते हैं तुम्हें, इन सब को छोड़ दो। वो इलाफ से मुलाकात के बाद बहुत मुज़महिल हो चुका था। घर जब आया तो बुरहान ने उसे घेर लिया। हुड को उतार कर उसे टी शर्ट के बाजू शानों पर चढ़ाए। हाथों को रगड़ने के बाद वो उन्हें होंठों पर तौबा करने की सूरत बांध चुका था। कैसी है वो? ये सवाल उसने झिझक कर पूछा था। एविक ने निगाह ऊपर उठाई। मार्गला की पहाड़ियां धुंध में ढक चुकी थीं, इसलिए वो वह खिड़की से फकत सफेदी की कुछ नजर में ना पड़ रहा था। अनजान। यक लफ्जी जवाब पर उसने अपना वजन कुर्सी की पुश्त पर डाला और पाँव उठाकर मेज पर रख दिए। वो अब केस खोलकर सिगरेट निकाल रहा था। ये लत बुरहान जान गया, अब उसने लंबे अरसे तक सिगरेट के साथ वक्त बिताना है। कोई मसला वगैरह तो नहीं हुआ, यानी पुलिस एजेंट्स वगैरह का? इस सवाल पर वो नफी में सर को जुम्बिश दे रहा था। उसकी निगाहें छत पर थीं। फ्रेंच विंडो के वावपटों में से धुंध बादलों की तरह रफ्ता रफ्ता अंदर आ रही थी। इस सफ़ेद धुंध के साथ सिगरेट का धुआं भी मिल चुका था। बारिश होकर कब की रुक चुकी थी, लेकिन मौसम अभी भी अबर आलूद था। एक बुरी खबर है, सुना दूं? एबिक छत के डिज़ाइन को नज़रों में रखते हुए कह रहा था। आवाज़ भारी और थकान ज़दा थी। जिंदगी बुरी खबरों से भरी हुई है, इजाज़त किस बात की? बुरहान ने गहरा सांस लिया। धुआं और धुंध दोनों की मिक्स खुशबू उसकी हिस्से शामा को मुतासिर कर गई। वो अच्छे से मौसम में बुरा समूह बना गया। तुम्हारे खिलाफ मीडिया और आवाम बोल उठी है। बीजिंग के लोग तुम्हारे खिलाफ एहतजाज करना शुरू हो चुके हैं और हमारा घर घर लफ्ज़ पर उसने फौरन गर्दन टेढ़ी की। उसकी अब्रो आपस में मिल चुकी थीं। वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन सद शुक्र उन्हें वहां से। एविक ने झट उसकी बात दरमियान में कता की। अंदाज में उजलत और बेचैनी थी। जोसेफ अंकल नाज वो ठीक हैं? बुरहान उसकी परेशानी पर चंद सातें खामोश हुआ। उसे खफगी भरे अंदाज में तका और जब बोला तो आवाज़ भी खफासी थी। वो सब ठीक हैं, पुलिस उन तक नहीं पहुंची है अब तक। और तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ये सब तो होना ही था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था एबे कि इस तरह के मामलात होते रहेंगे। उसकी उंगलियों के दरमियान दबी सिगरेट सुलग कर खत्म हो रही थी, मगर उसके सुलगने की मुद्दत कदरे कम थी। इंसान उससे जल्दी जलकर ख़त्म होता है, चाहे वो इंतकाम की आग हो, गुर्बत की इंतहा या आजमाइशों का मकाम। इंसान खुद को धूप की भट्टी में जलाकर जल्द ही ख़त्म कर देता है। लेकिन मैं सब हैंडल कर लूँगा, किसी को कुछ नहीं होगा। एबिक सुल्तान यहाँ से खेलता है। उसने कनपट्टी पर उंगली बजाई थी। बुरहान हाथ फैलाकर उठता वहां से चला गया। उसके जाते ही वो फिर से रिलैक्स हुआ था। उसका कमरा अभी भी धुंध और धुएं से भर रहा था।
ایبک نے گردن موڑ کر دیوار کے ساتھ لگے چھوٹے سے اسٹینڈ پر نظر ڈالی جہاں وہ تنکوں والا بیگ ابھی بھی لٹک رہا تھا۔ میری دوستیں کہتی ہیں میں عجیب ہوں، گاڑی گھر کی خواہش کرنے کی بجائے اس بیگ کی خواہش کر رہی ہوں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی ایبک کہ دل میں بسی چیزیں عام نہیں ہوا کرتی، بھلے اس کی قیمت گاڑی یا گھر سے کم ہو، لیکن میرے دل میں جو اس کا مقام ہے وہ شاید ہی کسی چیز کا ہو۔ میں ایک دن اسے ضرور خریدوں گی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ بیگ اٹھایا، سگریٹ کو ایش ٹرے میں پھینکا اور دونوں ہاتھ اس بیگ کے گرد باندھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ اس نے منہ بھی بیگ کے ربن میں چھپا لیا تھا۔ اداس ہو کر اپنوں کو گلے لگانے والا، انہیں منانے کے لیے خود میں سمونے والا، آج اس بے جان چیز کو خود میں بھیج رہا تھا جس سے کسی کو بے حد پیار تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سسک اٹھا تھا۔ دل کا درد بہت زور سے پروان چڑھنے لگا۔ مارگلا کی پہاڑیاں اس کے دکھ سے ناآشنا تھیں، ورنہ شاید وہ بھی اس کے ساتھ بھیگ جاتی۔ چند خاموش لمحے یوں ہی سرک گئے تھے، کسی کے ساتھ کو شدت سے محسوس کر کے وہ خود کو بھلا بیٹھا تھا۔ کتنا اچھا ہوتا نا اگر جو وہ بھلایا نہ جاتا۔ اس نے بیگ کو مزید سینے سے لگایا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں مجھے چھوڑ کر گئی؟ کیوں مجھے بھول گئی؟ دل کا درد بڑھ رہا تھا۔ اس پروان چڑھتے درد کو برہان کی آواز سے درمیان میں روکا۔ وہ کہہ رہا تھا، ایبک، سمر کال پر ہے۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں، آہستہ سے چہرے کو بیگ پر سے ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ دھاگے تھے اور چہرے پر جنون، نتنے پھول پچکنے لگے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، بیگ کو احترام کے ساتھ واپس اسٹینڈ پر لٹکایا اور ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں خود کو دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ پتھرایا ہوا تھا اور آنکھوں کی نمی واضح تھی۔ اس نے آستین سے آنکھیں پونچھیں اور آئی ڈراپ اٹھا کر اس کے قطرے آنکھوں میں ڈالے۔ 2 منٹ تک آنکھیں بند کر کے اسے جیسے ہی کھولیں ان کی سرخی مکمل طور پر غائب تھی۔ وہ ایسی ہو گئی تھیں جیسے وہ رویا ہی نہ ہو۔ ٹی شرٹ کو شانوں سے درست کرتا وہ باہر آیا اور برہان کے ساتھ بیسمنٹ کی اور بڑھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کا انداز خطرناک تھا۔ سورج آج جنوب سے نکلا ہے کیا، جو ماں بدولت خود شرف بخش رہے ہیں؟ وہ کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھا۔ اس کی بیگ پر دونوں ہاتھ باندھ کر وہ اسکرین میں نظر آتے اس خوبرو انسان کو دیکھ رہا تھا جو دیکھنے پر آپ پہلی بار میں ہی متاثر ہو جائیں۔ مجھے لگا تھا تم مغربی مرغے ہو، لیکن تمہارا تلفظ بتا رہا ہے میں غلط ہوں۔ ایبک نے لبوں کو ایک سائڈ پر کھینچا، گردن ٹیڑھی کر کے وہ نیم جہاں سے سابق وزیر کے بیٹے کو تکنے کے بعد پھر سے اسے دیکھ رہا تھا جو یونیفارم میں ملبوس اسکرین کے اس پار بیٹھا تھا۔ ابھی تو تمہیں بہت سی جگہوں پر غلط ہونا ہے مسٹر، تلفظ تو شروعات ہے۔ ایبک کے سپرنگ بال اور مڑی ہوئی دراز پلکیں بار بار اس کے دماغ میں فلیش بیکس کر رہی تھیں۔ وہ 10 سال پہلے کی سوچ سے ڈسٹرب ہوا تھا، تبھی سر جھٹک گیا۔ ڈیل کرتے ہیں ایک، سپرنگ بالوں والے نے اشتیاق سے اس کی طرف دیکھا۔ بھویں اچکا کر اس نے ماتھے پر بلوں کی تعداد کو بڑھایا تھا۔ دلچسپ، یہ کی نہ بات، میں بھی کب سے اس چیز کا ہی تو منتظر ہوں۔ سمر اسکرین پر مسکراتا ہوا نظر آیا۔ وہ جہاں بیٹھا تھا وہاں اس کے عقب میں دی گریٹ وال آف چائنا کا پورٹریٹ لگا ہوا تھا۔ پوری دیوار پر وہ پورٹریٹ ہی تھا جو نظر آ رہا تھا، پرانی اینٹوں سے بنی ایک عظیم الشان دیوار۔ 2.5 کروڑ روپے دیتے ہیں تمہیں، ان سب کو چھوڑ دو۔ ایبک کے گالوں کا غبارہ بنا تھا، پھر وہ منہ اونچا کر کے دل کھول کر ہنستا گیا، یہاں تک کہ سمر کی آنکھوں میں ضبط ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ وہ لب بھینچے آنکھیں چندی کیے اسے دیکھ رہا تھا جو ہنستے ہوئے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ 2.5 کروڑ؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے اسے رقم کا نام لیا۔ ہنسی کا فوارہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں کی زینت بننے کو تیار تھا، لیکن اسے کنٹرول کر لیا۔ تمہارا مطلب ہے 2.5 کروڑ؟ تم مجھے 2.5 کروڑ دو گے اور میں؟ سمر نے اس کی بات کاٹی۔ اپنی سمجھ کے مطابق اس نے رقم بڑھا دی تھی کہ ایک یہی جا رہا تھا ڈیل کا۔ 5 کروڑ؟ 5 کروڑ دیں گے، کیا یہ بھی کم ہے؟ ایبک نے اسکرین کے پیچھے کھڑے برہان پر ایک نظر ڈالی، ٹانگیں اٹھا کر کرسی پر سے اٹھا، اسے سیدھا کیا اور پاؤں کھول کر اس کے کنارے ٹک گیا۔ دونوں ہاتھ باہم باندھ کر وہ چہرہ اس بالکل اسکرین کے پاس لے آیا تھا۔ میں تمہیں 55 کروڑ دیتا ہوں، ان چاروں کے باپوں کی گردن لا دو، کہو منظور ہے؟ انگلی کے اشارے سے وہ پیچھے بیٹھے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ سمر نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھرا۔ تو یعنی میرا شک درست تھا، روسی سفیر تمہارے پاس نہیں ہے، یہ بات ہم پہلے روز ہی جان گئے تھے۔ تمہارا ریڈ الرٹ کا طریقہ اچھا تھا، لیکن باقی کی عوام جنہیں تم اپنا یرغمال کہتے ہو وہ دراصل کرائے کے ایکٹر ہیں۔ کیوں، میں درست ہوں نا؟
ایبک نے اسے سراہا۔ وہ جانتا تھا سمر جلد ہی یہ سب جان جائے گا۔ اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی۔ مسکرا کر وہ اسے تیلی لگانے والے انداز میں بولا، کبھی بھی اپنے مزاج کے خلاف بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہیے۔ میں بھی نہیں کروں گا۔ سمر لپس پر ہاتھ مارتے ہوئے کہہ رہا تھا، تو یعنی طے ہوا تمہارا معاملہ ان 4 لڑکوں سے ہے؟ ٹھیک ہے، اب ہم ان کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ برہان اس کی آواز سن رہا تھا اور اسے دیکھ بھی رہا تھا، لیکن سمر اسے دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ برہان والی سائڈ کا کیمرہ آف تھا۔ مارگلا کی پہاڑیوں کے عین سامنے بنے اس گھر کا بیسمنٹ بالکل ایسے ترتیب دیا گیا تھا جیسے وہ بیجنگ کا بیسمنٹ ہو۔ ٹینوں پر لگے سٹیکرز، دیواروں کا رنگ اور وہاں لکھے چائنیز الفاظ یہ بتاتے تھے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے، اور ہاں ایک اور چیز بھی ان کا پاکستان نہ ہونے کا بتاتی تھی، اور وہ تھی ان لوگوں کی لوکیشن جو بیجنگ کے ایک پوش علاقے کا پتہ دیتی تھی۔ سمر اسی پوش علاقے کے ایک گھر میں بیٹھا تھا۔ وہاں لگ بھگ 2600 گھر تھے۔ ان 2600 گھروں میں انہیں زمین ذات کو تلاشنا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ یہ کر لے گا۔ میرا معاملہ 5 لوگوں سے ہے جن میں تمہاری بہن بھی شامل ہے۔ ہم بھی ان 5 لوگوں کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ اپنے تئیں وہ اسے بھڑکا رہا تھا، لیکن سمر نہیں بھڑکا۔ اس نے بہت تحمل سے جواب دیا تھا، ٹھیک ہے اس کے بارے میں بھی بات کر لیں گے۔ ڈیل کرنی ہے تو میچور طریقہ تو اپنانا پڑے گا۔ میچور؟ ایبک نے لفظ دہرایا۔ برہان اسے کام ڈاؤن رہنے کا اشارہ کر رہا تھا، لیکن وہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے ایسا ہی صحیح، رد و بدل کر دیتے ہیں ڈیل میں۔ ان چاروں کے باپوں کی گردنیں نہیں مانگتا، تو مجھے اپنی بہن دے دو، میں انہیں چھوڑ دوں گا۔ آنکھوں میں انتقام کی آگ لیے وہ بھڑکیلے مگر دبے لہجے میں اسے کہہ رہا تھا۔ سمر لب بھینچے ضبط بھری نگاہوں سے اسے چند ثانیے دیکھتا رہا۔ اس کا حوصلہ اب جواب دینے لگا تھا۔ اپنے لفظوں پر غور کرو۔ تم نے کہا تھا میچور ڈیل کرتے ہیں، مجھے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں لگتا۔ تم اپنی بہن مجھے دے دو، میں انہیں تم پر وار دوں گا، بس 1 ہفتے ہی کی تو بات ہے۔ برہان نے آنکھوں کے سامنے ہاتھ کا چھجا بنایا تھا۔ اس کا نچلا لب ہونٹوں میں آ چکا تھا۔ بیسمنٹ میں موجود کرائے کے یرغمال اور سیاہ فام گارڈ ان کی گفتگو سے ناآشنا تھے کیونکہ وہ ان سے دور تھے۔ ایوک باتوں کے دوران انہیں دور ہی رکھتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری موت کتنی بھیانک ہونے والی ہے؟ سمر کی گررائی مدھم آواز پر وہ ہنسا۔ ماحول یکدم ہی بہت گرم ہو گیا تھا۔ دیکھو تم پھر مجھے دھمکی دے رہے ہو، ہم میچور ڈیل کر رہے ہیں، سمجھے؟ تم میرے لفظوں پر غور کرو اور اگلی چیٹ میں جواب دو، نہیں تو اس بار ایک تحفہ تو تم تک پہنچے گا ہی۔ بہت لیٹ ہو گیا ہے نا اس لیے۔ وہ کرسی سے اٹھ گیا تھا۔ گارڈ نے بھاگ کر سسٹم آف کیا۔ برہان اس کے پیچھے لپکا تھا۔ یہ کیا کیا تو نے ایبک؟ الاف کا مطالبہ کر دیا؟ اس طرح حاصل کرے گا اسے؟ دروازے کو پار کر کے وہ دور نکل آیا تھا۔ مسلح گارڈ چوکس سا کھڑا تھا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے مجھے ان ہتھ کنڈوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت پہلے سے میری ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ دبی آواز میں اسے کہتا ہوا وہ رکا نہیں تھا۔ برہان ابھی بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ تو یہ مطالبہ کیوں؟ ہر اس شخص کو اذیت دوں گا برہان جو میرے ماضی سے جڑا ہے۔ میں جانتا ہوں اس وقت وہ ویل مینرڈ، شریف، پاکیزہ انسان انگاروں پر لوٹ رہا ہوگا، اور وہ درست تھا۔ سمر ہاتھ کی مٹھیاں بنائے جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب تہس نہس کر دے۔ اس کے قدم اتنے جارحیت سے اٹھ رہے تھے کہ مانو زمین میں گڑا ہو جائے گا۔ سردی میں بھی ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ دل تھا کہ اس میں بھانبڑ جل رہے تھے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ ہاؤ ڈیئر ہم! وہ طیش میں چلا رہا تھا۔ اس کے جونیئر آفیسر فاصلے سے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ کچھ بیجنگ کے سپاہی بھی موجود تھے جو پرائیویٹ تھے اور سمر کے ساتھ اس لڑکے کی گفتگو کو بڑے غور سے سن اور آبزرو کر رہے تھے۔ وہ گالی، میرے ساتھ میری بہن کا سودا کرے گا؟ میری بہن کا؟ اس کی تمہیں پھر سے گالی۔ لیپ ٹاپ کو اس نے زمین بوس کیا تھا اور اتنی شدت سے کیا تھا کہ وہ چکنا چور ہو گیا۔ سب دم سادے اسے سن رہے تھے لیکن کچھ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے۔ ڈپٹی کمشنر جاور نے یہ کیس سمر کو دے کر غلط کیا تھا۔ اگر وہ اسے اس کیس میں انوالو نہ بھی کرتے تب بھی ایبک نے اسے اس میں کھینچنا ہی تھا کیونکہ یہی اس کا پلان تھا۔ سر، ہمیں کچھ ملا ہے۔ یہ بیجنگ پولیس کا بندہ تھا جو دوڑا ہوا اس تک آیا۔ سمر لمحے کے 1000ویں حصے میں اس تک پہنچا۔ وہ کیا ہے؟ اس کے لفظوں میں عجلت تھی۔ اس آفیسر نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ جسے ہم کھوج رہے ہیں وہ کئی سال پہلے یہاں بیجنگ کے ہی ہاسپٹل میں زیر علاج تھا۔ یہ اس کی فائل ہے۔
समर ने झपटने के से अंदाज में वो फाइल उसके हाथ से ली। सफेद फाइल पर लिखा नाम उसे बड़ी शिद्दत के साथ चौंका गया था। ऐबिक सुल्तान। उसकी आंखों में ताज्जुब उभरा। 10 साल पहले के फ्लैशबैक्स होने लगे थे। उसे अचंभा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो दिल में खुद से हम कलाम था, जबकि फाइल देने वाला उसे मालूमात भी फराहम कर रहा था। वो कह रहा था उसकी हालत निहायत गैर थी। उसका इलाज किसी बुरहान इब्राहिम नामी शख्स से करवाया था। इलाज में 90 लाख रुपए लगे थे। फाइल को हिलाते हुए उसने रुख अपने प्राइवेट जासूसों की जानिब किया। बोला तो आवाज में काफी ठहराव था। बुरहान का पता लगवाओ। कौन है, क्या है, मुझे 2 दिन में मालूम होना चाहिए। ये बुरहान ही हमें एबिक तक लेकर जाएगा। सब एक एक करके उसके कमरे से चले गए थे। भूरी शीट से ढका वो कमरा, जिसकी एक वॉल पर दी ग्रेट चाइना दीवार का पोर्ट्रेट लगा था, उसकी जानिब मुंह करके खड़ा हो गया। उसकी आंखों के सामने चाइना वॉल थी। वो चाइना वॉल जहां वो 10 साल पहले गया था, कभी किसी दोस्त के साथ। जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बुरा होगा, बहुत ज्यादा। फाइल को झटक कर आंखों के सामने करते हुए उसका अंग अंग पुरसोच बन गया। वो सोच जो जला डालती है, राख करती है और करके बेनामो निशान बना देती है। वो सोच जो इंसान को खुद से जुदा कर देती है। माजी की दिलदोज सोचें, लेकिन रुक जाएं, ठहरें। अभी हम समर के माजी को नहीं जानेंगे। अभी वक्त नहीं आया ना। इसलिए फिलहाल हाल में ही गुजारा करते हैं। समर को हम बाद में जानेंगे इंशाल्लाह। सुबह की पहली किरणें उसके सभी चेहरे पर पड़ रही थीं। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन सर्दी थी। चिड़ियाँ चहचहा रही थी, लेकिन ओस फिर भी गिर रही थी। अज़ान हो चुकी थी, पौ फुट चुकी थी, लेकिन अंधेरा अब भी था। सूरज की एक गोल टिक्की फांटा कैंडी की तरह की मानिंद आसमान से चिपकी हुई थी, लेकिन उसमें से किरणें नहीं फूट रही थी। वो आसमान पर चिपका हुआ था, जैसे बीमार बेड पर चिपक जाता है। उफ! तुम बहुत तेज दौड़ रही हो अनीशा। प्लीज थोड़ा आहिस्ता चलो। जानती हो ना मेरा सांस फूल जाता है। उसकी मामा घुटनों पर हाथ रखकर बेंच पर बैठ गई थी। अनीशा जो उनसे काफी आगे निकल गई थी, वापस मुड़ी और उन तक आई। वाटर बोतल का ढक्कन खोलकर उनकी जानिब बढ़ाया और बोली, फिर आप फिट कैसे रहेंगी मामा? एक चक्कर भी आपने मुकम्मल नहीं किया। पानी की आधी बोतल खाली करके वो उसे बेंच पर पटक रही थी। शलवार कमीज पर उन्होंने जर्सी पहनी हुई थी, जो वो अब पसीना आने की वजह से उतार कर वहीं बेंच पर ही रख रही थी। तुम जानती हो मेरा सांस फूलता है, और ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? इतना बड़ा ग्राउंड है, चक्कर ही मुकम्मल नहीं हो रहा। कहीं छोटी जगह पर लेकर जाती, यहाँ पर ले आई हो। वो उसे झिड़क रही थी। दफतन उनकी निगाह सब्जे पर बैठी योगा करती खवातीन पर पड़ी। वो घुटनों पर हाथ रख कर उठी थी। तुम दौड़ो, मैं योगा करती हूँ। भागने से ज्यादा ये आसान है। अनीशा उन्हें पुकारती रह गई, मगर उन्होंने उसकी एक ना सुनी। वो इन खवातीन को जॉइन कर चुकी थीं, जो इंस्ट्रक्टर की हिदायत पर अमल करते हुए अपने बाजों को बेंड कर रही थीं। ईस्ट और वेस्ट, मेरी मम्मी इज द बेस्ट। मम्मी पर एक नज़र डालकर उसने फिर से अपना काम शुरू किया था। स्याह जॉगिंग सूट में सर पर ऊंचा जूड़ा बांधे वो दौड़ रही थी, जब 2 कदमों ने उसे ज्वाइन किया। अनीशा ने स्याह धारी वाले जॉगर से नजर हटाकर दाएं जानिब देखा। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके सामने था। खुद ब खुद उसके कदम सुस्त हो गए। मैं कब से मुंतजिर था, तन्हा हो तो तुमसे बात करूं। कहाँ होती हो आजकल? वो दौड़ नहीं रही थी, चल रही थी, छोटे छोटे कदम उठाकर, मुबादा वो जल्द ही अपनी मम्मी वाली साइड पर ना पहुंच जाए। खफा हो मुझसे? वो रुक गई। आसमान के सीने पर चिपकी वो गोल टिक्की अभी भी फीकी सी थी। हालांकि आज मौसम बिल्कुल साफ था। बस ठंडी हवाएं थी जो चल रही थी। महसूस की जाने वाली सर्दी हर सिमत थी। मैं तुमसे क्यों खफा होंगी एबिक? खफा उनसे हुआ जाता है जिनसे कोई ताल्लुक हो। तो क्या मुझसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है? उसने यकलख्त ही पूछा था। अनीशा की नजरें झुक गईं। पानी की परत थी जो उनकी आंखों में आन समाई थी। मेरी बहन ने भी मुझसे यही सवाल किया था कि क्या मेरी जिंदगी में कोई है। जानते हो मैंने उसे क्या जवाब दिया? एबिक ने नफी में सर हिलाया था। मैंने उसे कहा नहीं। उसने अनीशा को खाइफ पने से देखा। हालांकि अगर कोई मुझसे ये सवाल पूछेगा तो मैं कहूँगा हाँ, मेरी जिंदगी में कोई है। अनीशा भारी दिल के साथ बोली। तुम मुझे उलझा रहे हो। मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहती। इंसान को वो काम नहीं करना चाहिए जो उसे परेशान कर दे। एबिक ने हुड की जेबों में हाथ डाले। साकिन आंखों से वो उसे जेर करने का हर हरबा आजमा रहा था, और वो अपने हर हरबे में कामयाब भी हो रहा था।
یہ تم نے کیا کر دیا انیشا؟ تم نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا ہے۔ کیا میں تمہیں فلرٹی لگتا ہوں؟ اور جب مرد اس طرح کا سوال کرے تو اس کے منہ پر کہہ دینا چاہیے کہ ہاں، اس طرح کی جگہ پر یوں کرنا ایک فلرٹی مرد کا ہی شیوا ہوتا ہے۔ جو اصل مرد ہوتے ہیں وہ سڑکوں یا پارکوں میں گفتگو کرنے کے بہانے نہیں ڈھونڈا کرتے، وہ آپ کو فونوں پر تعویلیں نہیں دیتے، بلکہ آپ کے گھر آ کر بڑوں سے آپ کو مانگ کر اپنا بناتے ہیں۔ اصل مرد یہی کرتے ہیں، وہ عزت بناتے ہیں، عزت اچھالتے نہیں۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ اور لڑکیاں کتنی بیوقوف ہوتی ہیں نا، چکنی چپڑی باتوں، تھوڑے سے دل کے بہلاوے پر میں ان پر اندھا یقین کر لیتی ہیں، کرنے کے بعد اندھی کھائی میں گرا دی جاتی ہیں۔ کتنا برا کرتی ہیں نا اپنے ساتھ۔ تم نے وہ سب نہیں کہا، لیکن انداز تو یہی بتا رہا ہے۔ مجھے لگا تھا تم مجھے سمجھ جاؤ گی۔ شیطان بہت بری شے کا نام ہے۔ وہ جب انسان کو گھیرتا ہے تو اتنے باریک اور ریشم جال اس کے گرد بنتا ہے کہ انسان اس جال میں خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اسے لذت آ رہی ہوتی ہے ان سب چیزوں سے جن کی ممانعت ہے، جو شیطان کا جال ہے۔ ہاں، شیطان کا جال انہی چیزوں کا تو ہوتا ہے۔ وہ منع کی ہی چیزوں میں تو سکون مکس کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور بے وقوف انسان اس کی بات مان کر ہر حد پھلانگ دیتا ہے، جس طرح ابھی ایبک پھلانگ رہا تھا۔ انیشا اس کے پلان کا حصہ نہیں تھی۔ انیشا تو کہیں بھی نہیں تھی، پھر بھی وہ اس کے دل کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے انتقام لینا تھا، گہرا انتقام۔ سلطان اس سے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ آنکھوں میں جذب لیے شیریں بھاری آواز کے ساتھ وہ اسے کہہ رہا تھا وہ سب جو اس نے الاف کے لیے سنبھال رکھا تھا، لیکن اسے کہہ دیا تھا وہ سب جو یہ تھا۔ نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے، عزت بناؤں گا اپنی، تھام لو میرا ہاتھ۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کرتا کہہ رہا تھا۔ انیشا خوف کے مارے پیچھے ہوئی، اس کا دل پسلیوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ بہت محبت کرتا ہوں، نہیں رہ سکتا، اگر میرا ساتھ نہ دیا تو مر جاؤں گا۔ یہی الفاظ ہیں جو عورت کو مار دیتے ہیں، جو اسے وہ سب کروا دیتے ہیں جن کا اس نے تصور نہیں کیا ہوتا، گناہ، بغاوت، ہر دھرمی اور احتجاج۔ لیکن پتہ ہے ایک دینی لڑکی کیا کرتی ہے؟ وہ ان باتوں میں نہیں آتی، پھسلتی نہیں، گرتی نہیں، سنبھلتی ہے کیونکہ اسے سنبھلنا آتا ہے، ڈٹی رہتی ہے کیونکہ اسے ڈٹنا آتا ہے۔ لیکن یہ سب ایک مسلمان لڑکی کرتی ہے۔ کیا ہم لوگ دینی ہیں؟ سوال تلخ ہے، جواب اس سے بھی زیادہ کڑوا۔ کیا کبھی اکیلے بیٹھ کر خود کا محاسبہ کرنا، بلکہ کبھی کیوں ابھی ذرا ایک منٹ کا وقفہ لیں اور سوچیں کہ کیا آپ ایک اچھے مسلمان ہیں، اچھے چھوڑے مسلمان ہیں؟ سال میں چند دن کے روزے رکھنا، کبھی کبھی نماز ادا کر لینا، زبان سے کلمہ پڑھنے سے صرف مسلمان ہوا جاتا ہے؟ اگر ہاں تو حیرت ہے، پھر ہم زوال کا شکار کیوں ہیں؟ کیوں زناکاری اتنی عام ہے، لوٹ مار عروج پر ہے، فحاشی پھیلی ہوئی ہے، ملک زوال میں ہے، حکمران نااہل ہیں، بیٹیاں باغی ہیں، بیٹے ہاتھ میں نہیں، عزتیں نیلام ہیں، چادریں بے توقیر۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں بھلا؟ صرف ایک منٹ کے لیے اس پیج کو چھوڑ کر پلیز ایک بار سوچیں، ایک بار اپنے اندر جھانکیں، اپنے دل کے چوروں کو پکڑیں اور دماغ کی تختی پر لکھ دیں، لکھ کر پڑھیں 2 بار، 6 بار، 10 بار، اور پھر ان میں سے ایک چیز جسے ترک کرنا، سدھارنا بہت مشکل نہ ہو تو بہت آسان بھی نہ ہو، پر فوکس کریں اور عہد کریں کہ آپ یہ کام نہیں کریں گی یا کریں گے۔ خود سے عہد کریں، ایک بار تو کر کے دیکھیں پلیز، صرف ایک بار۔ آپ کو سکون ملے گا، راہ ملے گی۔ ایک غلط چیز ترک کریں گے، اللہ 20 غلط عادتوں کو آپ سے دور کر دے گا، یقین کریں۔ ایسا ہوتا ہے نہیں یقین تو خود کوشش کر کے دیکھ لیں، کیونکہ تجربہ وہی معنی رکھتا ہے جو خود کی ذات سے نکلتا ہے، باقی سب تو بس باتیں ہی ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ یہ کہہ کر وہاں سے بھاگی تھی، مبادا وہ پھر سے اس کے پیچھے نہ آ جائے۔ زندگی دوہری مشکل میں پھنس گئی تھی، فرار کی کوئی راہ سجھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ خود مشکل میں پڑ گئی تھی۔ ایک ایسا انسان جو اسے کچھ عرصے پہلے ملا تھا کے ساتھ وہ کیسے اتنی جلدی اٹیچ ہو سکتی ہے یا شادی کر سکتی ہے؟ لیکن وہ ہو گئی تھی۔ دل کو ہارنے میں پل نہیں لگتا۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ اس کی محبت میں پور پور ڈوب گئی تھی، وہ بھی انجام کی پرواہ کیے بغیر۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم چلتی اپنی ممی کی طرف آئی، جو اسی بینچ پر بیٹھی تھیں جس پر وہ تھک کر رکی تھی۔ دیر لگا دی تم نے۔ زرینہ نے اس کا اترا ہوا چہرہ نوٹ نہیں کیا تھا۔ غلط کیا، ماؤں کو بچیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں کم از کم بیٹیوں کی حرکات پر تو نظر رکھنی چاہیے نا۔ پھر کہتی ہیں اولاد ہم سے غافل ہو گئی۔ مائیں خود غافل ہوتی ہیں تو بیٹیاں دو راہوں میں پھنستی ہیں اور پھر ہمیشہ اسی میں قید رہتی ہیں۔ جی وہ تھک گئی تھی، اس نے مدھم آواز میں کہا تھا۔
زرینہ کو دور سے ایک خاتون نظر آئیں، وہ والہانہ طور پر ان سے جا کر ملی اور انیشا کو بھی ملوایا۔ 10 منٹ بات کرنے کے بعد جب انیشا ان کے ساتھ واپس گھر کو مڑ رہی تھی تب زرینہ نے اس سے کہا تھا، ان کا بیٹا صغیر لندن میں فارماسسٹ ہے، اچھی شکل صورت کا ویل مینرڈ انسان ہے۔ پچھلی گرمیاں جب میں اور تمہارے ڈیڈی لندن گئے تھے تب اس نے ہمارا بہت خیال رکھا تھا، آتا جاتا رہا تھا، ملتا رہا تھا۔ وہ خاموش سی زرینہ کی بات سن رہی تھی۔ دونوں ایک ساتھ گھر تک جاتی روش پر چل رہے تھے۔ مسز ظہیر نے تمہیں مانگا ہے صغیر کے لیے، میں نے اور غفور نے ہاں کر دی ہے۔ سمر کو بھی یہ رشتہ مناسب لگا ہے۔ اگلے ماہ جب وہ آئے گا تو سوچ رہے ہیں تمہارا نکاح کر دیں، تم کیا کہتی ہو؟ اور وہ جو یہ سب سن رہی تھی سانس روکے انہیں دیکھنے لگی۔ آنکھیں پھٹی تھیں، دم گھٹا تھا، سر میں موجود پھیکا سورج جو ٹھنڈ سے جمع ہوا تھا یکدم آگ پھینکنے لگا۔ انیشا کو لگا وہ اس آگ میں جل جائے گی، مر جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں یکا آنسو در آئے۔ ویسے میں جانتی ہوں تم ہمیں مایوس نہیں کرو گی، میں نے غفور کو کہا تھا انیشا بھی الاف کی طرح ہماری لاج رکھے گی۔ میری بیٹیاں خاصی سمجھدار ہیں، ہے نا؟ اس کے لفظ لبوں میں ہی دم توڑ گئے، آنکھوں میں آئے آنسو زرینہ نہیں دیکھ رہی تھیں۔ کتنا اچھا ہوتا اگر وہ انہیں دیکھ لیتی، جان جاتی، کتنا اچھا ہوتا نا۔ وہ خاموشی سے لب سی آگے بڑھ رہی تھی جبکہ اس کا دل تو صنوبر کے درخت کے نیچے ہی رہ گیا تھا۔ دل کے بغیر خالی وجود کیسا ہوتا ہے؟ زندہ لاش کی طرح۔ ہاں وہ زندہ لاش ہی تو بن گئی تھی، ایک چلتی پھرتی زندہ لاش۔ شکر خدا کا آپ آ گئیں، میں کب سے آپ کو منتظر تھا۔ ان دونوں کو آگے پیچھے اندر آتے دیکھ شراحیل اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ انداز میں اس کی عجلت تھی، اسی عجلت کی بنا پر اس نے انیشا کو نوٹ نہیں کیا تھا۔ وہ ان کے قریب بے چینی سے آیا اور مدھم آواز میں بولا، سمر نے کال کی تھی، کہہ رہا تھا میں کل ہی الاف کے ساتھ نکاح کر لوں، آپ اس سے بات کریں، ایسا کیا ہو گیا ہے جو وہ یوں جلدی مچا رہا ہے؟ سیریسلی میں پریشان ہو گیا ہوں۔ زرینہ خود بھی یہ خبر سن کر تفکر میں مبتلا ہوئی۔ غفور کچھ عرصے کے لیے انگلینڈ گئے ہوئے تھے، ورنہ وہ ضرور ان سے بات کرتی۔ ایسا کیوں کہہ دیا اس نے؟ فون ملاؤ، میں بات کرتی ہوں۔ شراحیل نے کال ملائی تھی لیکن وہ نہیں لگی۔ ہاتھ پھیلاتے ہوئے وہ ضد سا زرینہ کو دیکھے گیا، سمجھ سے باہر تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ بہن شادی سے ابھی انکاری تھی تو بھائی کو جلدی مچی ہوئی تھی، یعنی کہ حد تھی۔ سمر نے اتنی بڑی بات کہی ہے، کوئی نہ کوئی اہم مسئلہ ضرور ہوگا، وہ الاف کی فطرت کو جانتا ہے۔ میرا سمر جذبات میں فیصلے نہیں کیا کرتا۔ وہ ان کی بات سے اتفاق کر رہا تھا لیکن اس دل کو بھی کون سمجھائے جو فوری طور پر دشمن جاں کا متمنی تھا۔ قدرت ان دونوں کو ملانے کی ہر حربے آزما رہی تھی، بس ایک وہی تھی جو ہر بار کنی کترا جاتی تھی۔ آہ الاف آہ، ہے میری شوکت و شان تو، ہے حالت ویران تو، تو ہی میرا سرمایہ ہے، تو ہی نصف میرا حصہ ہے۔ آسمان کے نیچے ڈہلوان زدہ چھت پر بیٹھا گھٹنے پر گٹار جمائے وہ آنکھیں بند کر کے یہ بول دہرا رہا تھا۔ اس کے آس پاس چاندنی اکٹھی ہو گئی تھی، نور تھا جو اس کے ارد گرد پھیلا تھا، ٹھنڈ تھی جو اس کی ہڈیاں جما رہی تھی، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ ایش گرے رنگ کی ٹی شرٹ کے ساتھ وہ جینس کے پوائنچوں کو فولڈ کیے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس کے سپرنگ والے بال ماتھے پر گر آئے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ گیلے ہوں، مڑی ہوئی پلکیں بند اور متورم تھیں اور لب ہولے ہولے سے ہل رہے تھے۔ تو چاند ہے آکاش کا، کم ہی نہ ہو سایہ تیرا، یہ ساتیں مجھے تجھ سے ہیں۔ تم اچھا گاتے ہو، تمہیں سنگر ہونا چاہیے۔ وہ بند آنکھوں سے مسکرایا، آنکھوں کی نمی شاید بڑھ گئی تھی تبھی پلکیں نئے سرے سے گیلی ہوئیں۔ لیکن میں نشید پڑھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں اس دنیا کا سب سے اچھا نشید کار بنوں۔ تم جانتی ہو میں اس میں بہت ساری نئی چیزیں لانا چاہتا ہوں جو حلال ہوں، حرام کا شائبہ تک نہ ہو ان میں۔ اس نے جارحیت سے گٹار کے تاروں کو چھوا تھا۔ آسمان پر چمکتے تاروں نے ٹھٹھراتے ہوئے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ ایسا کرنے سے وہ ایک پل کے لیے جل بجھے تھے۔ میرا تو دل کرتا ہے تمہیں بیٹھ کر دیکھتی رہوں، سنتی رہوں، تمہاری آواز میں بہت تاثیر ہے ایبک۔ یہ خواہش کرنے والی لڑکی آج اس کے ساتھ نہیں تھی لیکن وہ اس کی خواہش کو پورا کر رہا تھا۔ وہ اس کی اس خواہش کو پورا کر رہا تھا جو وہ اپنی زندگی میں پوری نہیں کر پائی تھی۔ بیگ خریدنا، اسکیٹنگ کرنا، تتلیوں کو پکڑ کر ان کے پروں سے رنگ چرانا، سرفنگ کرنا اور گانا گانا، وہ سب کر رہا تھا اس کے لیے جو نہیں تھی مگر تھی اس کے دل میں، اس کی سانسوں میں، اس کی دھڑکنوں میں، اس کے وجود میں۔
ابہام کا سمندر بہت گہرا ہوتا ہے، وہ اس کا مذاق بناتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دراصل اس کے لہجے سے مغلوب ہوا تھا۔ سانسوں کی تنابیں اس لڑکی کے ہاتھ میں تھی جو اب اس دنیا میں نہیں تھی لیکن تھی۔ ایک وقت آئے گا جب تم میری باتیں یاد کرو گے۔ بند پلکوں سے پانی کی لکیر پھوٹ پڑی تھی، ساکن آسمان تھا، ساکن دل، ساکن وجود، شوریدہ احساسات، چیختے چلاتے آنسو۔ اللہ نہ کرے وہ وقت آئے۔ اس کی گردن کی ہڈی اوپر نیچے ہوئی تھی۔ ایک اور بار اسے زور سے گٹار کی تار کو چھوا تھا۔ کانپتی، لڑکھڑاتی، لرزش میں ڈوبی یاسیت بھری آواز اس کے لبوں سے برآمد ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا جو کھڑکی میں کھڑا برہان سن رہا تھا۔ اس کے الفاظ پھر سے وہی تھے جو اکثر ہوا کرتے تھے۔ تو ہے میری خواہش سبھی، تو ہی تو آسائش سبھی، اے چاند مجھ سے جان مانگ، اے چاند مجھ سے جان مانگ۔ آرون افشار۔ برہان مڑ گیا تھا۔ وہ اندر کاؤچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جوزف انکل کا فون آیا تھا۔ وہ اسے بتا رہے تھے کہ بیجنگ کی پولیس نے ہاسپٹل میں سے ایبک کا ریکارڈ اٹھا کر سمر کو پکڑا لیا ہے۔ وہ جانتا تھا اب کیا ہوگا۔ سمر اس تک پہنچنے کی صحیح کرے گا اور پھر وہ اسی کے ذریعے ایبک کے گریبان پر ہاتھ ڈالے گا۔ وہ پریشان تھا، ازحد پریشان۔ مشکلات آتی جا رہی تھیں اور وہ دونوں ان میں گھرتے جا رہے تھے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، یہ آگ کا کھیل ہے۔ آگ کبھی سکون نہیں پہنچاتی، جاتے ہوئے بھی داغ دے جاتی ہے جس کا نشان کبھی نہیں بھرتا۔ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ سوچ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ تھیں اور سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے کیا نہ کرے۔ لوگوں کی زندگیاں بہت آسان ہوتی تھی۔ کیا ہو جاتا تھا اگر ان دونوں کی زندگی بھی آسان ہوتی، وہ بھی عام لوگوں کی طرح عام سی زندگی گزارتے۔ یہ دولت، کامیابیاں، عیش و عشرت نہ ہوتی، بس سکون ہوتا اور متوازن زندگی۔ وہ لوگ ایبک تک پہنچنے والے ہیں۔ اسے جوزف انکل کا فون ملایا تھا جو نہیں لگا تھا۔ تبھی اس نے ناز سے کانٹیکٹ کیا۔ وہ یہ بات سن کر اچھل ہی تو پڑی تھی۔ دنگ انداز میں بولی، گھر ضبط کر لیا ہے اتنا معلوم ہے مجھے۔ ان کی رسائی سے پہلے ہی میں سب سمیٹ گئی تھی۔ تو پھر وہ اس تک کیسے پہنچنے والے ہیں؟ وہ شاید روڈ کنارے تھی۔ تبھی بنگالی ساز کی آواز بھی اس کے فون تک آ رہی تھی۔ بنگال کا شہر پھیل جاتا اگر اس وقت پریشانی نہ ہوتی۔ انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا ہے، جلد یا بدیر وہ مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ اور تم جانتی ہو ایبک مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑنے والا ہے۔ یہ بات کافی پریشان کن تھی۔ وہ متوحش سی کچھ پل کو چپ ہوئی لیکن پھر کچھ سوچ کر بولی، عزم سے بھرپور سوچ۔ میں تمہیں چھپا دوں گی، تم تک آتا ہر راستہ بند کر دوں گی، فکر نہ کرو۔ ابھی تک وہ زیادہ آگے نہیں گئے ہوں گے، میں ان کے قدم راستے میں ہی روک دوں گی۔ نسوانی بنگالی آواز کو اگنور کرتا ہوا وہ اسے سن رہا تھا، جسے اچھی خاصی اردو آتی تھی۔ ابھی بھی وہ اسی زبان میں اس سے بات کر رہی تھی۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا ناز، ایبک کے لیے تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، میں اس سب میں بے قصور ثابت ہوں گا، لیکن اگر ایبک ان کے ہاتھ لگ گیا تو بہت برا ہو جائے گا۔ وہ اسے کم میں نہیں چھوڑیں گے۔ ناز نے سر پر ہاتھ رکھ کر اس بنگالن کو دیکھا جو انسٹرومنٹس کے ساتھ کھیلتی ہوئی بیجنگ میں بنگالی زبان کا زہر پھیلا رہی تھی۔ وہ وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ میں کر لوں گی، تم پریشان نہ ہو۔ رابطہ منقطع کرتے ہوئے وہ ازحد افسردہ تھی۔ ایبک نے اسے ایک بھی کال نہیں کی تھی۔ کیا ہو جاتا اگر وہ صرف ایک بار ہی کال کر کے حال احوال پوچھ لیتا؟ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھی تھی۔ اس کی منزل اب وہ خفیہ جگہ تھی جہاں اسے جانا تھا۔ جانا اس لیے تھا تاکہ وہ برہان کو انٹرنیٹ کی دنیا سے مٹا سکے۔ برہان مٹے گا تبھی ایبک بچ پائے گا۔ آپ مجھے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ کسی باغ میں ایک پھول کھلا تھا، اس کی خوشبو نے پورے باغیچے کو معطر کر دیا۔ سرخ شرمایا لجایا سا وہ گلاب جس کا رخ زمین کی طرف تھا بہت ہی معصوم و پرسکون لگتا تھا۔ اس کی تازگی نئی تھی، شگفتگی انمول۔ اس کے وجود پر گرتے شبنم کے قطرے ایسے لگتے تھے جیسے ہیروں کو مخمل پر جگہ مل گئی ہو۔ سب کچھ ٹھیک تھا، زندگی سے بھرپور تھا کہ دفتن ہوا چلی، اس گلاب کی کئی پتیاں اکھاڑ کر لے گئیں۔ سکون گیا، شگفتگی درہم برہم ہوئی، شرم کو موت ہوئی اور سرخ رنگ خون میں بدل گیا۔ لاؤنج میں اس وقت گبیز خاموشی کا راج تھا۔ شراحیل وہاں ناخوش سا بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں بار بار کلائی پر بندھی رولیکس پر جا ٹکتی تھیں۔ اس کے عین سامنے زرینہ خاموشی کا چولا اوڑھے بیٹھی تھی۔ دائیں جانب انیشا تھی اور انیشا کے پیچھے ہاتھ باندھے ان کی فلپینو میڈ۔ اسے وہاں کھڑے ہونے کی اجازت اس لیے دی گئی تھی کہ وہ اردو نہیں جانتی تھی۔ یہ ان کے گھر کا ذاتی مسئلہ، اس لیے وہ اس مسئلے میں کسی باہر والے کو انوالو نہیں کرنا چاہتے تھے۔
کسی میڈ کو تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اتنی دیر سے اندر کیا کر رہی ہے؟ شراحیل کے بے صبرانہ سوال پر دونوں نے اچھٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ نظروں نے اداسیوں سے اپنے سفر کو واپس کیا تھا۔ شاید آپ کے انکار سے خائف ہے یا پھر بھائی کے فیصلے سے۔ انیشا کی بات پر اس نے سر کو ہولے سے جنبش دی۔ اس نے آنن فانن شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بھلے وہ فوراً الاف کو اپنے نام کرنا چاہتا تھا، لیکن اس طرح نہیں، ایسے نہیں۔ اسے وقت درکار تھا۔ اگر اسے وقت مل جاتا تو وہ اسے بہت شاہانہ طریقے سے اپنی زندگی میں لائے گا، اور وہ ایسا کرے گا بھی۔ اسے یقین تھا اس بات پر، تبھی اسے سمر کے فیصلے کو رد کر دیا تھا۔ یوں بھی غفور انکل اور اس کی ممی نے بھی اس بات سے انحراف کیا تھا۔ وہ شادی 1 ماہ بعد ہی چاہتے تھے۔ 1 ماہ بعد بہت شاہانہ انداز میں وہ اپنی من پسند ہستی کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ ایسا ہوگا، اسے پورا یقین تھا۔ میں نے اس چیز سے ایک سبق سیکھا ہے، اور وہ یہ کہ بچوں کی لمبے عرصے تک منگنی نہیں کرنی چاہیے۔ ڈائریکٹ نکاح اور پھر شادی کر دینی چاہیے۔ اس سیکھ نے مجھے انیشا کے لیے اچھا فیصلہ کرنے کا موقع دیا ہے۔ میری بیٹی بہت خوش رہے گی۔ زرینہ کی بات پر اس کے معدے میں مرچیں بھرنے لگی تھیں۔ وہ پہلو بدل کر بیٹھ گئی۔ میرا ساتھ دو، صرف ایک بار تو ہاتھ تھام کر دیکھو۔ ایبک کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے زرینہ کی طرف پرسوچ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ ضرور انہیں آج کل میں اپنے دل کی چاہ سے آگاہ کر دے گی۔ ان کی موم بہت سمجھدار اور پرلچک ہیں۔ وہ اس کی بات کو عزت دیں گی اور صغیر کو اس کے سر پر نہیں تھوپیں گی۔ ہاں، وہ ایسا ہی کریں گی۔ اسے بھی اس بات کا یقین تھا، تبھی وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ آنٹی، میں نے تو ایک بار ہی ڈیمانڈ کی تھی۔ وہ محترمہ نہیں مانی تو میں بھی چپ ہو گیا۔ آپ اچھے سے جانتی ہیں میری فیلنگز کو۔ اس نے شکوہ کیا تھا۔ زرینہ اس کے شکوے پر مسکرا دی۔ وہ بہاروں جیسی مسکان تھی ان کے چہرے پر۔ ہر ماں کے چہرے کی مسکان ایسی ہی ہوتی ہے، تازگی میں ڈوبی ہوئی، محبت سے گوندھی ہوئی، رنگوں سے بھری ہوئی، سکون سے سجی ہوئی، پیاری ماں کی پیاری مسکان۔ دل پر مت لو شراحیل، تم دونوں ہی سفر کر رہے ہو۔ سفر تو میں کر رہا ہوں، وہ محترمہ تو اس لفظ سے کوسوں دور ہیں، اس نے دل میں سوچا تھا، اور جل بھون کر پھر سے گھڑی کو دیکھا تھا۔ وہ بار بار گھڑی اس لیے دیکھ رہا تھا کیونکہ محترمہ سمر کی ڈیمانڈ سن کر اپنے کمرے میں بھاگی تھیں۔ جو بھی تھا، شراحیل کو ایک آس سی تھی کہ وہ اس نکاح کے لیے ہاں کر دے گی۔ بھلے وہ ابھی اسے نہیں بیانا چاہتا، لیکن وہ اندر سے پھر بھی یہی چاہتا تھا کہ ایلاف ہاں کر دے۔ ایلاف ہاں کر دے گی تو وہ کوئی کسر نہیں چھوڑے گا اس کی شایان شان شادی کرنے میں۔ مگر وہ ہاں کرے تب نہ۔ آہ، آپ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں یہ وہ سب کر لوں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ بیڈ کی پوائنٹی میں ٹکی، بے یقین سے اسے کال ملا گئی تھی۔ جب سے اسے سمر کی خواہش کا پتہ چلا تھا، وہ اپنا دماغ معاف کر بیٹھی تھی۔ اب بھی وہ اسے الجھ رہی تھی جو کہہ رہا تھا۔ ایلاف، مت بھولو کہ تم صرف میری بہن نہیں ہو، بیٹیوں کی طرح چاہتا ہوں تمہیں۔ زندگی ہو تم، میری عزت ہو، میں اسی عزت کی حفاظت کے لیے یہ سب کہہ رہا ہوں۔ تمہیں میری بات ماننی پڑے گی بیٹے۔ وہ لب چباتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ صبح سے اس کی طبیعت خراب تھی، گلا بیٹھا ہوا تھا، آواز بھاری تھی اور زکام بھی تھا۔ اسے جب بھی زکام ہوتا تھا اس کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلتا تھا اور وہ سرخ ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی یہی کنڈیشن تھی۔ اس حالت کی وجہ سے ہی اسے ٹمپریچر ہو گیا تھا۔ وہ اپنے عرق آلود ماتھے کا نوٹس لیے بنا ہی اس سے کہہ رہی تھی، جو کہ یہ تھا: آپ کی محبت کی قدر کرتی ہوں بھائی، آپ کی انسیکیورٹی بھی بجا ہے، لیکن میں وہ نہیں کروں گی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ سمر نے زچ پنے سے اس کی بات درمیان میں قطع کی۔ وہ الاف کی ہر دھرمی سے عاجز آ رہا تھا۔ وقت ہی کیا ہے، تم دونوں کافی سالوں سے انگیجڈ ہو، پسند کرتی ہو ایک دوسرے کو۔ اس بہار میں تو یوں بھی تمہاری شادی ہونی تھی، تو اب کیوں نہیں؟ الاف نے فون کو لاؤڈ سپیکر پر لگا کر بیڈ پر رکھا اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اسے چکر آ رہے تھے، کمزوری اچانک محسوس ہونے لگی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، لیکن میں اس طرح سے شادی نہیں کروں گی۔ اس طرح ڈر کر تو بالکل بھی نہیں۔ اسے میں چاہیے ہوں، تب جا کر وہ ان لوگوں کو چھوڑے گا تو ٹھیک ہے، میں اس کے پاس چلی جاتی ہوں۔ سمر کی آواز درشتی میں لپٹی دھاڑ آمیز تھی۔ وہ اس پر برس رہا تھا۔ اس کا غصہ خطرناک تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہارے فیصلوں کا اختیار اس معاملے میں تمہارے پاس نہیں ہے، سمجھی؟ آئندہ اس طرح کی بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ محبت کر سکتا ہوں تو غصہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہوں میں۔ اس نے سر پر ایک نظر ڈالی۔ باہر دھوپ کھلی تھی، بارش کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ ہلکی کنمن ہو رہی تھی، لیکن دھوپ کے ساتھ بہت الگ سا امتزاج تھا، بہت عجیب سا ملاپ، بارش اور دھوپ نہیں، ایلاف اور شراحیل۔
بارش اور بادل، ہاں ایلاف اور ایبک۔ ابھی آپ غصے میں ہیں، میری بات نہیں سمجھیں گے۔ جب آپ اس نے پھر تیش میں ایلاف کو کاٹا۔ میں کبھی بھی تمہاری بات پر غور نہیں کروں گا ایلاف، خواہ میں غصے میں ہوں یا پھر نہیں۔ 2 دن دے رہا ہوں تمہیں، فیصلہ کر لو، سمجھا لو دل کو۔ 2 دن بعد تمہیں شراحیل کے نام ہونا ہے۔ پر بھائی، بس میں نے کہہ دیا اور کچھ نہیں سنوں گا۔ ٹون ٹون کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ کال منقطع کر چکا ہے۔ ایلاف نے چند ثانیے روشن اسکرین کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر اس نے انگلی سیل فون کی اسکرین پر پھیری تھی۔ ایبک کا نمبر وہاں موجود تھا۔ وہ اسے دباتے ہوئے کال جانے کی آواز سننے لگی۔ ساکورا میں بیٹھا وہ اس وقت سوشی نوش فرما رہا تھا۔ اس کے ساتھ برہان بھی تھا۔ یہ اسی کی توحائش تھی کہ جس کی وجہ سے وہ دونوں آج یہاں موجود تھے۔ کافی عرصہ ہوا تھا گھر سے نکلے ہوئے، پبلک پلیس میں بیٹھے ہوئے۔ آج وہ آزاد تھے، آج دل آباد تھے۔ بہت عجیب سا موسم نہیں ہو گیا آج، یعنی دھوپ اور بارش۔ بڑا عجیب سا تعلق لگ رہا ہے ان کا۔ چاپ سٹکس کے ذریعے سوشی کی بائٹ لیتے ہوئے ایبک مسکرایا تھا۔ عوام سے بھرے اس ریسٹورنٹ کی دیواریں خالص اینٹوں سے بنی ہوئی تھیں اور وہاں انہیں کوئی روشن دان بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس سے وہ اس پرپیش موسم کا مزہ لوٹ سکتے۔ برہان موبائل پر موسم کی صورتحال دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے اور انیشا کے تعلق سے تو کم عجیب ہے۔ اس کی مسکان بڑی ہی افسردہ سی تھی۔ وہ امیر تھا، دنیا کی کون سی دولت تھی جو اس کے پاس نہیں تھی؟ لیکن کیا جینے کے لیے فقط دولت ہی کافی ہوتی ہے؟ نہیں، دولت سے بڑھ کر بھی کئی چیزیں ہیں جو درکار ہیں، جن میں سر فہرست دماغی اور دلی سکون ہے جو فی الوقت ایبک کے پاس نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ مطلب تم تو ایلاف سے؟ ایبک نے سیل فون لکڑی کی میز پر رکھتے ہوئے اس کی بات درمیان میں قطع کی۔ دیواریں تھیں اس لیے وہ بارش اور دھوپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن وہ بادلوں کی گرج کو تو سن سکتے تھے نا، جو ابھی ابھی ان کی سماعتوں سے ٹکرائی ہے۔ میں نے سوچا ہے کچھ ادھار نہ چھوڑوں۔ سفاکیت اس کے انگ انگ میں رچی تھی۔ کوئی کہہ سکتا تھا ہینڈسم سا پرکشش لڑکا جسے دور سے دیکھنے پر اچھے خاندان کا گمان ہو، عمارت جس پر سے چھلکتی ہو، وہ سنگ دل ہو سکتا ہے؟ دور سے دیکھنے پر کوئی بھی ایسا نہیں سوچ سکتا، کیونکہ دور سے سب کچھ ہی چمکتا ہوا نظر آتا ہے، لائک گلٹری شائن۔ انیشا کا کیا قصور؟ اس کی بات ایک بار پھر سے قطع کی گئی۔ اس بار ایبک کے ساتھ قدرت بھی شامل تھی۔ بادل اتنی زور سے گرجا تھا کہ مانو آسمان کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا ہو۔ چھوٹے دل کے لوگ اس کی گرج سے سہم گئے تھے۔ ان کا سہمنا بہت شدت آمیز تھا۔ قصور تو ادا کا بھی نہیں تھا، میری ماں کا اور اس بے وقوف لڑکی کا، جو مجھے اپنا سب کچھ مان چکی تھی۔ وہ تینوں نہیں ہیں اس دنیا میں۔ اس کی آواز میں تیش کے شعلے ملے تھے۔ بادلوں کی کیا گرج ہوگی جو ایبک کی دبی گھراہٹ میں تھی۔ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بے موت مری ہیں تینوں۔ میرے ہاتھوں میں دم توڑا ہے انہوں نے۔ وہ آنسو، وہ ٹوٹی سانسیں نہیں بھول سکتا میں، کچھ بھی نہیں۔ سب کو سفر کرنا پڑے گا، سب کو یوں ہی بے موت مرنا پڑے گا جیسے میرا خاندان مرا تھا۔ وہ غصے میں پھنکا رہا تھا۔ برہان نے یاد دہانی کرائی، ایلاف زندہ ہے۔ اس نے اپنے لفظوں پر زور دیا تھا۔ ایبک دکھی دل سے مسکرایا، وہ زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں ہے، میری ایلاف تو کب کی مر چکی۔ وہ اپنی کرسی چھوڑ باہر کی جانب تیز تیز بڑھا تھا۔ دھوپ کب کی مٹ چکی تھی، گہرے گہرے بالوں نے آسمان کو ڈھک دیا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ کے بیک سائڈ پر کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ سگریٹ کو ہونٹوں میں دباتے ہوئے وہ شعلہ دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور متورم بھی، جیسے ضبط کی انتہا ہو، کمال کی ابتدا، جمال کا عروج اور زوال کا نزول۔ موسم بالکل گرے تھا۔ آسمان پر سیاہ بادل مہاراجوں کی طرح چھائے ہوئے تھے۔ بارش ایسے ہو رہی تھی جیسے کسی نے نل کھول دیا ہو۔ اس کے سفید سنیکرز پانی کے چھینٹوں کی وجہ سے تھوڑے گرد آلود ہو چکے تھے۔ سہانی فضا میں سگریٹ کی بو ہر سو پھیل گئی تھی۔ اس کا سیل فون بجنے لگا۔ بڑے بڑے بلاک سے بنی دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اسے جیکٹ میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا، اسے آنکھوں کے سامنے کیا۔ نام پڑھتے ہی اس کا وجود ڈھیلا ہوا تھا۔ اس نے یس کا بٹن دبا کر کانوں میں ہینڈ فری رسائیں اور سگریٹ کو 2 انگلیوں میں تھامے اسے سننے لگا، جو بادلوں سے بھی زیادہ گرجدار آواز میں اس پر برس رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی جو کہ یہ تھا، دکھنے میں تم جتنے شریف لگے تھے، حرکتوں میں اتنے ہی 2 نمبر ہو۔ اتنی گھٹیا ڈیمانڈ ہو سکتی ہے تمہاری میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایبک نے گہرا کش بھرا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بہت بڑا سا گراؤنڈ تھا جس کی گھاس بہت باریک کٹی ہوئی تھی۔ گراؤنڈ سے پہلے سڑک تھی جو چہل پہل سے آ رہی تھی، شاید اس لیے کیونکہ بارش کی رفتار خطرناک حد تک تیز تھی اور یہ تھوڑی سنسان سی جگہ تھی۔ گراؤنڈ کے گرد بنی چھوٹی چھوٹی باؤنڈری وال پر نگاہ ڈالے
وہ اسے جواب دے رہا تھا۔ اس کی آواز متوازن مگر بے چین تھی۔ تمہاری سوچیں تو کب کی ختم ہو چکی ہیں، ایسا نہ ہوتا تو تم یہ سب نہ کہہ رہی ہوتی۔ اور شٹ اپ! ایبک نے آنکھیں بند کی۔ غصہ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہونے لگا تھا۔ غصے سے زیادہ بے بسی تھی جو اسے مات دیے جا رہی تھی۔ ہاں، الاف کے سامنے وہ بے بس ہو جایا کرتا تھا۔ یہ کوئی بڑی بات تو نہیں تھی، بالکل بھی نہیں۔ مجھے تمہیں نہیں سننا، تمہیں میں چاہیے ہوں نا تو کر دو ختم سب کو، مار ڈالو ان سب کو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، الاف غفور کوئی عام لڑکی نہیں ہے جو خوف کھا جائے گی۔ خوف زدہ تو تم ہو، وہ سہولت سے بولا۔ بارش کی آواز بہت زیادہ ہو گئی تھی، سب کچھ تو پہلے ہی دھندلا گیا تھا، اب آوازیں بھی مدغم ہونے لگی تھیں۔ خوف زدہ ہو تبھی چلا رہی ہو، غصہ ہو مان جاؤ، مان لینا اچھا ہوتا ہے۔ وہ اس کے تضحیکی انداز پر لب چباتی رہ گئی، آنکھیں خود بخود بھیگ گئی تھیں۔ اس کی اگلی بات سن کر وہ کرنٹ کھا کر کھڑی ہوئی۔ لیکن رو نہیں، میری نیت غلط نہیں ہے، تمہیں صرف اپنے پاس ایک رات رکھوں گا اور بس۔ الاف نے سختی سے آنکھیں میچ کر کھولیں۔ اس کے لہجے میں آواز والے کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ بارش اتنی تیزی سے نہیں برس رہی تھی جتنی تیزی سے الاف کے دل میں آواز والے کے لیے کراہیت بھر رہی تھی۔ کیا تم انسان ہو؟ تمہاری سوچ کتنی سطحی ہے، تف ہے تم پر۔ اس نے قدم بڑھائے، وہ بارش میں آ رہا تھا، اس بارش میں جو اسے سخت ناپسند تھی۔ چہرہ اوپر کر کے آنکھیں بند کیے وہ اسے جواب دے رہا تھا۔ شاید تم ٹھیک ہو، میں انسان نہیں ہوں۔ بارش کی بوندیں تھپیڑوں کی مانند اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ کال منقطع ہوئی۔ کسی کے نرم وجود نے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ وہ سر نیچے کر گیا، آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ اس کی رواں داڑھی والی ٹھوڑی سیاہ بالوں والے سر پر ٹھہری۔ اداس نہ ہوا کرو، مجھ سے تمہاری اداسی برداشت نہیں ہوتی۔ نسوانی فکر سے گھلی آواز پر وہ مسکرایا تھا۔ ٹھیک کہا تھا تم نے، مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑو گی۔ اس نے آنکھیں کھولیں، اسے کھولنی پڑی کیونکہ جو سر اس کے سینے پر تھا وہ اب ہٹ چکا تھا۔ نرم ہاتھ ابھی بھی اس کی کمر پر بندھے تھے اور سر اٹھا تھا۔ وہ اس اٹھے سر کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے نروٹھے لہجے میں بولی، بہت بدتمیز ہو تم۔ وہ پھر مسکرا دیا۔ سگریٹ ختم ہو چلی تھی تبھی اس کے ڈھلکے ہاتھوں سے گر گئی تھی۔ یوں بھی بارش میں آتے ہی اس کا شعلہ بجھ گیا تھا۔ تم نے کہا تھا بدتمیز ہو جاؤ ورنہ تمیز تمہیں مار ڈالے گی۔ اب وہ ہنسی تھی۔ معلوم نہیں پڑتا تھا اس لڑکے کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں یا پانی۔ بس جو بھی تھا اچھا نہیں تھا، کیونکہ سرخ آنکھیں اس پر جچتی نہیں تھیں۔ تم نے صحیح کہا تھا، تمیز نے مجھے مار دیا، میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی۔ بھاری گیلی آواز پر اسے لگا وجود غائب ہوا تھا۔ ایبک سلطان ایک بار پھر خالی ہاتھ رہ گیا۔ اس کا دل پھر اداسیوں سے بھر گیا تھا۔ اسے چہرہ ایک بار پھر سے آسمان کی جانب کیا، بند آنکھوں میں الاف تھی، وہ الاف جو اس وقت سر تھامے بیڈ کے کنارے ٹکی تھی۔ ایبک اس کے ساتھ غلط کر رہا ہے، فقط اس کے ساتھ کیوں؟ وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا ہے، سمجھنے سے قاصر تھی۔ بس اتنا معلوم تھا کہ ان سب باتوں سے اسے گھر والوں کو انجان رکھنا ہے۔ سمر کی بھی یہی ہدایت تھی، تبھی وہ لب بستہ تھی۔ انیشا اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ کیا کہا سمر نے؟ نرم آواز اور اعتماد سے بھرے ہاتھ کے بوجھ نے اسے سر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ انیشا کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دیکھ کر وہ مدھم لہجے میں بولی، جو انہیں کہنا تھا۔ انیشا نے دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ پر دھرا۔ وہ ہلکی آواز میں اسے دریافت کر رہی تھی۔ کھڑکی کے پردے گرے تھے اور کھڑکیاں بند تھیں، تبھی باہر کے حالات سے وہ بے خبر تھی۔ شراحیل پسند نہیں ہے تمہیں؟ انیشا کے منہ سے برآمد ہوتے سوال نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس سوال کی وجہ سے وہ نظریں بھی چرا گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، بس کچھ ہے جو مجھے اس سے دور رہنے پر مجبور کر رہا ہے۔ میں الجھ گئی ہوں اور اس الجھن کی وجہ زمین ذات ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے ناپسندیدگی تر آئی۔ سر جھٹک کر وہ اسے وہ سب بتا رہی تھی جو بتانے سے منع کیا گیا تھا۔ وہ ٹھیک انسان نہیں ہے، اس نے میرا مطالبہ کیا ہے۔ اب کہ انیشا حیران ہوئی تھی، وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ اب تک شرافت کے ڈگر پر چلتا زمین زاد اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ تمہارا مطالبہ؟ یعنی کس طرح کا؟ الاف نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے نظروں کے مفہوم کو جانتے ہوئے انیشا بے یقینی کے عالم میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ سفید پردے ساکن و جامد تھے۔ ہاں، بجلی کی چمک ان میں سے دیکھی جا سکتی تھی۔ چار جانوں کا سوچتی ہوں تو فیصلہ کرنے کو دل کرتا ہے، اور جب اپنا سوچتی ہوں تو… اس نے دانستہ بات درمیان میں چھوڑ دی۔ انیشا نے پردوں کو دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور زور کا جھٹکا دیا۔ وہ دونوں کھسک کر کونوں میں جا لگے۔
بے داغ شیشہ پانی کے دھبوں سے بھر چکا تھا۔ پردے سے رکھنے کے بعد شیشوں پر پڑتی بوندوں کی آوازیں بھی کمرے میں گونجنے لگی تھیں۔ ہم مضبوط اور خود مختار ہیں الاف۔ اگر سمر اسی بنا پر شادی کا کہہ رہا ہے تو اس کی بات مت مانو۔ ہم چوہے نہیں ہیں جو ڈر جائیں، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ انیشا کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ مسکراہٹ چہرے پر واضح تھی۔ ایسا ہی ہوگا۔ اس نے موسم کی پرواہ کیے بغیر اپنا رین کوٹ اٹھایا تھا۔ انیشا اس کے یکدم کھڑے ہونے سے چونک گئی تھی۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ باہر شراحیل اور موم بیٹھی تھیں، یہ بات وہ جانتی تھی۔ اس کے اس طرح یوں اچانک جانے سے باز پرس ہوگی، یہ بھی وہ اچھے سے جانتی تھی، اس لیے روکنے کے لیے تیار ہو گئی۔ معاملات سیٹ کرنے، پریشان نہ ہو، جلد ہی لوٹوں گی۔